والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے، جیسا کہ اس آیہ مجیدہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ اس احسان سے مراد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسان سے مراد یہ ہے کہ تم اچھی طرح ان کی ہمنشینی میں رہو، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر کر دو، چاہے وہ مستغنی ہی کیوں نہ ہوں۔ پیغمبر اکرم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اولاد کے اوپر والدین کا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک۔ بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ اسی بات کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگرچہ اولاد کے اوپر والدین کے حقوق میں یہ باتیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ماں کے حقوق ہیں ان میں جو ہے مزید ان میں تاکید پائی جاتی ہے والدہ کے حقوق کے بارے میں، جیسا کہ امام زین العابدین رسالہ حقوق میں یوں فرماتے ہیں فَأَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ أُمِّكَ ثُمَّ حَقُّ أَبِيكَ۔ ایک اور آیہ مجیدہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14-15 بنتی ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خدا را ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ نیکی اور بلائی کی، جیسا کہ آپ نے دیکھا، دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ خدا کا شریک بناؤ کسی چیز کو، تو پھر ایسی چیز میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔